بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دورہ جو مربوط ہے اس نام کے ساتھ مصائب پڑھنے کا طریقہ، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ مصیبت اہل بیت کو بہتر طریقے سے سیکھ کر دوسروں تک بیان کریں تاکہ دنیا پہچانے کہ اہل بیت علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں۔ اور یہ عزاداری ایک عظیم عمل ہے، جیسا کہ خود میرا اپنا ایک خمسہ بھی اس عنوان کے تحت ہے، عزاداری اور انسانی تکامل۔ یعنی عزاداری ایسا عمل ہے اور ایسا اسلامی شامیانہ ہے کہ جس کے سائے کے نیچے تمام تر اسلام محفوظ بھی ہے اور پروان بھی چڑھ رہا ہے۔ یہ عزاداری ایک عظیم عمل ہے، لہٰذا اس کے بارے میں روایات اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو بہت زیادہ روایات ہیں، اور اس کی فضیلت آپ اندازہ اگر کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہے: نفس المحموم لظلمنا تسبیح، محموم ہونا اور غمگین ہونے والا جب کوئی سانس لیتا ہے ہمارے غم میں تو اس کا یہ سانس لینا تسبیح ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ عمل کتنا عظیم عمل ہے کہ آپ نے ابھی ماہ رمضان گزارا۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ وہ روزے دار کا سانس لینا تسبیح ہے، اور روزہ یہ ہے کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ یعنی جو چیز خاص مختص ہے اللہ کے لیے، یا اس کا مقام یہ ہے کہ سانس لینا تسبیح ہے، یا غم اہل بیت میں سانس لینا یہ مقام تسبیح ہے۔ تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ عمل کتنا عظیم عمل ہے، اور یہ ایک بے اختیاری عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ جزا دے رہا ہے۔ ورنہ آپ جتنے اعمال کرتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کی جزا ملتی ہے، لیکن غم اہل بیت میں بیٹھنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے جو کام اختیار میں بھی نہیں ہے، یعنی سانسوں کا روکنا یا لینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا اجر عظیم دے رہا ہے، یعنی اسے تسبیح قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے بہت ساری اور روایات ہیں کہ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام سے تو بہت زیادہ روایات ہیں کہ امام فرماتے ہیں یبن شبیب ان شئت باقیا لشین فابکی علی الحسین، اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ کسی پر گریہ کیا جائے تو کسی اور پر نہیں، میرے جد حسین پر رو لینا۔ بہت عظیم عزاداری کا مقام ہے، لہٰذا ہم پہلے ہی جلسے میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ فضائل آپ اپنے رنگ میں جتنا ہو سکتا ہے بہتر سے بہتر، لیکن مصائب کی حقیقت یہ ہے کہ مصائب میں کوئی بناوٹ نہ ہونے پائے، بلکہ مصائب کو فطری انداز میں پڑھیں، کیونکہ مولا ہمارے بھی مولا ہیں، صرف سامعین کے مولا نہیں ہے کہ وہ گریہ کریں اور ہم بس اپنے خاص مخصوص انداز میں پڑھ کر ممبر سے اتر جائیں اور ہماری آنکھیں نم تک نہ ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس عزیزان، آپ اس تذکر کے ساتھ ساتھ، آپ کیونکہ علماء ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے، اور یہ اصول کلاس بھی ہے، اس کلاس کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سنی ہوئی بات نہیں پڑھی جا سکتی، یہاں پر صرف اور صرف آپ اپنی تحقیق اور اپنا مطالعہ، جیسا کہ آپ الحمدللہ مقدماتی دورہ خطابت کا گزار چکے ہیں، تکمیلی آپ گزار چکے ہیں، اور اب مصائب پر آئے ہیں، تو آپ گویا کہ فقط اور فقط اب خطیب ہی نہیں بلکہ محقق بھی ہیں، لہٰذا آپ کوئی بھی سنا ہوا مصائب نہیں پڑھ سکتے، اور اجازت نہیں ہے از لحاظ فنی بھی اور از لحاظ اس آپ کی شخصیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہاں، اگر کسی کا بہت علمی شخصیت ہے، قابل بھروسہ ہے، قابل اعتماد ہیں،
مثلا جیسے علامہ نقن ہیں، یا مثلا فرض کریں علامہ طالب جوہری ہیں، ذیشان حیدر جوادی صاحب ہیں، یا اور ایسی شخصیات کہ جو قابل بھروسہ ہیں، تو اگر آپ ان کا جملہ پڑھیں تو ایک تو بے عین ہی ویسے ہی پڑھیں جیسا انہوں نے فرمایا ہے، اور دوسرا ان کا نام اور ان کا حوالہ دے کر پڑھیں۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے، لکھنا چاہیں تو لکھیں بھی، آپ حوالہ دے کر پڑھیں گے باقاعدہ طور پر، اور بے عین ہی وہی الفاظ پڑھیں جو انہوں نے پڑھے ہیں، تاکہ آپ بری و ذمہ رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں آپ کا روزہ بھی چلا جائے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو۔ بس یہ انتہائی اہم ہے کہ سنا ہوا آپ مصائب بالکل بھی نہیں پڑھیں گے۔ پھر اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ یہ کلاس ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ مصائب بیان کریں تو اس کا فنی کام یہ ہے، دیکھیں یہ کلاس ہے، کیونکہ کلاس کے حوالے سے ہمیں اپنے عزیزوں کو بتانا ہوگا، باقی جو ہمارے دیگر ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہوئے، کیونکہ یہ رموز ہیں اور ہمیں اپنے عزیزان کو ضرور بتانا ہے، اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ آپ جو مصائب پڑھتے ہیں ان کے اندر جو اہم نکات ہیں، جیسے فضائل کے اندر نکات تھے، اسی طرح سے مصائب میں بھی جو اہم نکات ہیں ان کو آپ نے الگ سے باقاعدہ طور پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے الگ سے، اور جسے یہ فارسی والے گریز بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے باقاعدہ اس پہ کام کرنا ہے۔ دیکھیے، مصائب وہی ہے جو آپ اور آپ کے سامعین بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ جب مصائب پڑھیں تو وہ گریہ کیوں کریں جو تو انہوں نے شروع سے سن رکھے ہیں؟ وہ اسی وقت گریہ کریں گے، ان کی آنکھیں اسی وقت نم ہوں گی، ان کا دل اس وقت شکستہ ہوگا جس وقت آپ ایک خاص انداز میں ایک گریز لگائیں گے، ایک خاص اس مصائب کے اندر سے ایک نقطہ خاص نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ نقطہ ہی سبب بنے گا گریہ کا۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ تقریر میں کتنے نکات نکالیں گے، لیکن مصائب کے اندر بھی آپ کے کم سے کم 5 یا 6 ایسے نکات ہونے چاہیے جو واقعاً جس سے گریہ ہو، خود اپنے لیے بھی اور سامعین کے لیے، اور ان کے اوپر باقاعدہ کام کریں، باقاعدہ کام۔ دیکھیے، اس کلاس کا خاص مقصد ہی یہی ہے۔ اگر عزیزان میں سے کسی کا سوال ہے تو وہ بھی سوال ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن۔ استاد محترم، یہ سوال میرا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی خطیب یا ذاکر جیسے ہم ہیں، ابھی جدید ہیں اس وادی میں، تو ہمیں اگر مصائب جو پڑھنا ہے، مثلا 20 منٹ کا مصائب ہے، 15 منٹ کا مصائب ہے، 10 منٹ کا مصائب ہے، تو اس میں یعنی نارمل موڈ کس طرف ہو، پھر تیز پڑھنا، یا وہ تھوڑا آپ سمجھائیں کہ مثلا میں نے 10 منٹ پڑھنا ہے، ٹوٹل مصائب 10 منٹ پڑھنا ہے، تو میں ربط مصائب دے کے نارمل کتنا چلوں، پھر اس کے بعد اٹھاؤں اس کو کتنا، یہ 15، یہ تھوڑا اس کا بتائیں تاکہ ہمیں پتہ نہیں، ہم ہو سکتا ہے 10 منٹ نارمل چل جائیں، ٹائم ختم ہو جائے، کوئی نہ روئے، یا ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ ہی تیز پڑھیں اور اتنا اوور ہو جائیں کہ یعنی گریہ ہی نہ ہو۔ تو کیونکہ اس میں تھوڑا نفسیات بھی ہوتے ہیں، جملے کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اٹھانا پڑتا ہے، تو یہ چیز بھی دخیل ہوتی ہے رلانے میں، کیونکہ رلانا ہمارے ہاں عبادت ہے، خود عالم کا اور ذاکر کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور مومنین کے لیے بھی جو رو رہے ہیں، تو یہ تھوڑا اس میں روشنی ڈالیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ عزیز کا سوال ہے، کیونکہ یہ ہمارا مصائب کا جو سلسلہ دورہ چل رہا ہے یہ 14 کلاسز پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بیان کی جاتی رہیں گی کہ مصائب پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے اور کیسے اس کو اٹھانا ہے اور کہاں پہ روکنا ہے، اور کتنی دیر بعد، یہی آپ کے سوالات ہیں کہ کتنی دیر بعد مصائب کو اٹھا لینا چاہیے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ، جیسے کہ آج کی کلاس کے اندر بھی آپ عزیزان نے جب پڑھا ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ کا مصائب کا ٹائم اگر 10 منٹ ہے، اور 10 منٹ بہت ٹائم ہے خصوصاً خطیب کے لیے، ایک ذاکر کا تو مضمون ہوتا ہے وہ 1.5-2 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن خطیب کے لیے تاریخ کے اندر رہ کر، مقتل کے اندر رہ کر، اور اس نے وہی جملے جو مصائب کے رکت آمیز ہیں ان کو ادا کرنا ہے، تو 10 سے 15 منٹ بہت مصائب ہے، اور وہ بھی جب مخصوصی ہو، تو مخصوصی محرم اور مخصوصی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جب مصائب پر آنا ہے تو 2 منٹ سے زیادہ نہ ٹائم لیا جائے. بس اپنی تقریر جیسے ہی ختم ہوئی، 7 ربط مصائب دیا اور مصائب پر آپ آ گئے، اور پھر آپ نے پہلی منزل، دوسری منزل اور تیسری منزل اسی طرح سے منزلیں بڑھاتے جانا ہے اور مصائب کو ادا کرتے جانا ہے. یعنی زیادہ دیر انتظار نہ کیا جائے، جیسے 10 منٹ ہیں تو آپ 8 منٹ پہلے ہی گزار دیں ایسے، اور پھر آپ 2 منٹ میں مصائب کو عروج پر لے جائیں، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ 2 ہی منٹ آپ کے لیے ابتدائی ربط کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد آپ مصائب کی پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھی منزل پر، یہ آپ 4-5 منزلیں آپ اپنی مجلس کے اندر بنا کے رکھیں کہ پہلی منزل پر یہ جملہ ختم ہوگا، اس کے بعد آپ کو اجرکم علی اللہ کہہ کر آپ نے دوسرے جملے کو پھر لے کر جانا ہے، تیسرے جملے کو. جیسے یہاں ولید کے دربار کا ایک منزل ہے، واپس آنا ایک منزل ہے، روضہ رسول پر آنا ایک منزل ہے، ماں کی قبر پر آنا ایک منزل ہے، اور روانگی کارواں یہ ایک منزل ہے. تو یہ الگ الگ منزلیں ہیں، اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے اور اس کو اس طرح سے پیش کرنا ہے. جی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد.